السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 49 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سابقہ آیات میں بنی اسرائیل پر جو انعام اور احسان کیا اس کا تذکرہ کیا، اور پھر یہاں سے اب ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی طور پر بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہا جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تم کو بچایا، نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے۔ فرعون اور آل فرعون یہ مسلمانوں پر، بنی اسرائیل پر بہت زیادہ ظلم ڈھاتے تھے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو فرعون کے شر سے نجات دی۔ بہت معروف واقعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر گئے، اللہ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا، اور اسی راستے میں فرعون اور آل فرعون بھاگنے لگے کہ وہ بھی صحیح منزل پر چل کر کے ساحل تک پہنچ جائیں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے دونوں پانی کو، ادھر اور ادھر دونوں طرف کے پانی کو ملا دیا، اور پھر وہ پانی جاری ہو گیا، اور فرعون اور آل فرعون اسی دریا میں ہلاک ہو گئے، غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا، کہا جب ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے، یعنی فرعون اور آل فرعون کا شر، ظلم اور ان کا عذاب بنی اسرائیل پر عام تھا، وہ کمزوروں پر، بنی اسرائیل کے لوگوں پر ظلم کا پہاڑ توڑتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یسومونکم سوء العذاب، وہ آل فرعون جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، یسومونکم تمہیں چکھاتے تھے، تمہیں عذاب دیتے تھے، سوء العذاب بدترین عذاب، سخت عذاب۔ یعنی فرعون کا کام یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پر، اہل ایمان پر اور کمزور لوگوں پر انتہا درجے کا ظلم ڈھاتا تھا۔ تاریخ انسانی میں اگر آپ دیکھیں، تاریخ انسانی میں فرعون سے بڑا کوئی ظالم نہیں آیا۔ اللہ رب العالمین نے اس ظالم کو مظلوم کی نگاہوں کے سامنے ہلاک کیا، اور اللہ رب العالمین کا یہ قانون رہا ہے کہ وقت کے فرعون کو، وقت کے ظالموں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر تباہ و برباد کرتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہے وہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے۔ لیکن ظلم کی جب انتہا ہوتی ہے اور ظالم حد سے آگے بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب رسی کھینچتا ہے اور عذاب سے دوچار کرتا ہے تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے۔ تو فرعون اپنی طاقت پر اور اپنی سیاست پر اور اپنی حکومت پر اور اپنی کرسی پر اور اپنی دولت پر فخر کر رہا تھا، اور اس کو اپنی حکومت پر ناز تھا اور اپنی دولت پر فخر تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہلاک و برباد کر دیا۔
کہا یہ فرعون تم کو عذاب دیتا تھا، بدترین عذاب دیتا تھا، سخت عذاب میں تم کو مبتلا کرتا تھا۔ یذبحون ابناءکم، عذاب کی شکل آپ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے اولاد کو، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، زندہ بچوں کو کاٹ دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ یعنی بچہ پیدا ہوا، وہ لڑکا ہے، بچہ ہے، مذکر ہے، فوراً فرعون کی پولیس آتی تھی اور اس بچے کو مار ڈالتی تھی، قتل کر دیتی تھی، ذبح کر دیتی تھی۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں اور تمہاری لڑکیوں کو وہ باقی رکھتا تھا، یعنی جو خواتین یعنی بچیاں پیدا ہوتی تھی اس کو باقی رکھتا تھا، یعنی اس کو نہیں قتل کرواتا تھا۔ کیوں ایسا؟ کسی کاہن نے پیشن گوئی کی تھی اور فرعون کو یہ بتایا تھا کہ دیکھو بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو چھینے گا، جو تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہاری حکومت چلی جائے گی۔ فرعون اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ حربہ اختیار کیا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے وہاں اس لوکیشن میں، اس علاقے میں، سب کو قتل کر دیا جائے گا، سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے فرعون جو تم کو عذاب دیتا تھا، بنی اسرائیل کو ستاتا تھا، اس کی نوعیت یہ تھی جو یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ ذکر کی ہے کہ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ذبح کرتا تھا، مار ڈالتا تھا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو باقی رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں یعنی کس میں، یعنی اللہ رب العالمین نے نجات عطا کی، فرعون کے شر سے تم کو بچا لیا۔ تم تنگی میں تھے، پریشانی میں تھے، عذاب میں تھے، مصیبت میں تھے، اللہ نے اس شر سے، اس مصیبت سے، اس عذاب سے تم کو بچایا۔ کہ وفی ذالک بلاء، اور اس میں آزمائش ہے، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے، بلاء عظیم، اس طرح مطلب بہت بڑی آزمائش ہے، آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا ہے بڑی آزمائش؟ بڑی آزمائش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ تمہارے ظالم کو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہلاک کیا، جس سے تمہارا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، جس سے تمہیں سکون حاصل ہوا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے تم کو اتنی بڑی آزمائش سے، مصیبت سے نجات دی ہے، تم کو بچایا ہے، ظالم فرعون کے شر سے تم کو امان عطا کی ہے، تم کو حفاظت عطا کی ہے، فرعون ہلاک ہو گیا تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ یہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین کا احسان کبھی فراموش نہ کرنا۔ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی قدرت اور اللہ رب العالمین کی شان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھنا کہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اسی کی خالص بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، اور شرک سے بچو، ظلم سے بچو، نافرمانی سے بچو۔ اللہ نے تم کو ظالم فرعون کے شر سے نجات دی ہے، اس احسان کو ہمیشہ یاد رکھو، اس نعمت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ یہ بہت بڑی تمہارے لیے آزمائش تھی، اللہ رب العالمین نے تمہیں نعمت عطا کی کہ اس میں تم کو نجات حاصل ہو گئی، ظالم فرعون کے شر سے تم بچ گئے، اللہ نے تم کو دنیا میں عزت دی اور پھر طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو سمجھو اور اس کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرنے کی سب سے جامع شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اقرار کر لو اور اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔